اے لوگو ذرا سوچو، اگر آج صبح تم اٹھو، آنکھیں کھولتے ہی تمہیں یہ خبر ملے کہ دنیا کا سب سے رحمت والا انسان، سب سے زیادہ محبت کرنے والا انسان، سب سے زیادہ معاف کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سوچو اس دن کا احساس جب مدینے کی گلیوں میں آج شور نہیں تھا، نہ بچوں کی ہنسی، نہ لوگوں کی گفتگو۔ آج پرندوں کی آواز بھی ہلکی ہے، جیسے وہ بھی چپ ہو گئے ہوں، جیسے پوری کائنات جانتی ہو کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن زمین بھی بوجھ حال لگ رہی ہے، آسمان بھی خاموش ہے، کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی بادشاہ نہیں، یہ کوئی صرف ایک نبی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوچو، جس رحمت سے زخمی دلوں کو سکون ملا، جس رحمت سے دشمن بھی اپنے بن گئے، جس رحمت سے اندھیروں کو روشنی بنا دیا، آج اس رحمت کا پردہ اٹھنے والا ہے۔ آج صرف مدینہ نہیں روئے گا، آج صرف صحابہ نہیں روئے گا، آج یہ پوری کائنات روئے گی، زمین سے لے کر آسمان تک، کیونکہ آج رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ بیماری کا آخری سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں سے بیمار تھے، بخار لگاتار بڑھتا جا رہا تھا، اتنا تیز بخار کہ جب ایک صحابی نے درد بھری آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اے لوگو ذرا سوچو، جو پوری امت کا بوجھ اٹھاتا ہو، جس کے کندھوں پر لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری ہو، اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت بھی جواب دے دیتی ہے، لیکن شکایت کبھی نہیں، نہ زبان پر نہ درد کا گلہ، نہ چہرے پر نہ پریشانی کا شکوہ، زبان پر صرف اللہ کا ذکر اور دل میں صرف امت کی فکر۔ بیماری کے اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تکلیف نہیں بلکہ اپنی امت کی چنتا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اے لوگو، یہ ہے اصلی لیڈر جو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولتا۔ یہ ہے اصلی رحمت جو اپنے درد سے پہلے امت کی عبادت کا سوچتا ہے۔ اور ہم انہی کے امتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا جو بیماری میں بھی رحمت بن کر جیتے رہے اور رحمت بن کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسجد نبوی کا آخری منظر۔ ایک دن جب بیماری اپنے حد تک پہنچ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، مجھے مسجد لے چلو۔ 2 صحابہ آگے بڑھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اپنی باہوں کا سہارا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا سکھا رہے تھے۔ پیر زمین پر مشکل سے پڑ رہے تھے، ہر قدم پر درد تھا، بخار سے جسم کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی مسجد چھوڑنا منظور نہیں تھا۔ اے لوگوں، یہ صرف چل کر جانا نہیں تھا، یہ محبت کا سفر تھا، یہ اس گھر کی طرف جانے کا جنون تھا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو پوری مسجد میں سناٹا چھا گیا، نہ کوئی آواز نہ کوئی حرکت، صرف آنکھیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر بھی آپ منبر پر بیٹھے اور ہلکی سی آواز میں فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنے کا یا اللہ کے پاس آنے کا، اور اس بندے نے اللہ کو چنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسجد کے ایک کونے سے ابو بکر صدیق رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کا دل کانپ اٹھا۔ باقی صحابہ حیران تھے، وہ پوری بات نہیں سمجھ پائے، لیکن ابو بکر صدیق سمجھ چکے تھے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا، یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ الوداع ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے آخری اشارہ ہے۔ اور مسجد نبوی جو ہمیشہ نور سے بھری رہتی تھی، آج آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ امت کے لیے آخری نصیحت۔ وہ لمحہ
جب رسول اللہ کی آواز کمزور ہو چکی تھی، سانس بھی بوجھال لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی آخری طاقت، آخری الفاظ صرف امت کے لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، نماز اور صرف نماز۔ نوٹس کرو، نہ زکوٰۃ، نہ حکم، نہ روزہ یاد دلایا، نہ حج کا ذکر، صرف نماز۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو سب کچھ دھیرے دھیرے چھوٹ جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، نماز رشتہ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کا سیدھا رابطہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس دور میں جب عورتوں کو بہت سمجھا جاتا تھا، جب بیٹے کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ پھر فرمایا، کمزوروں پر ظلم مت کرنا۔ اے لوگو، یہ رحمت کا پیغام ہے جو طاقتور کو بھی جھکنا سکھا رہا ہے اور کمزور کو عزت دے رہا ہے۔ اور پھر وہ الفاظ جو آج بھی دل چیر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، مطلب میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارے بیچ نہیں رہوں گا، میری آواز تم نہیں سن سکو گے، میری صورت تم نہیں دیکھ پاؤ گے، پر قرآن تمہارے پاس رہے گا۔ جب تم بھٹک جاؤ، قرآن تمہیں راستہ دکھائے گا، جب تم ٹوٹ جاؤ، قرآن تمہیں سنبھالے گا، جب دنیا تمہیں دھوکہ دے، قرآن تمہارا سہارا بنے گا، قرآن تمہارا ساتھ دے گا۔ اے امت، یہ باتیں یاد رکھنا۔ آخری صبح، سوم کی صبح، فجر کا وقت، مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام ہے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا۔ صحابہ نے جب چہرہ دیکھا، خوشی سے لگنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اے لوگو، یہ مسکراہٹ صرف چہرے کی نہیں تھی، یہ امت کو دیکھ کر تسلی کی تھی۔ یہ مسکراہٹ آخری تھی۔ سکرۃ الموت، وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، جس کا خوف ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ سکرۃ الموت، موت کی وہ تکلیف جہاں روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر تھا اور بخار اب بھی تیز تھا۔ پاس ایک پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور پھر تکلیف کے عالم میں فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اے لوگوں، ذرا سوچو، اللہ کا سب سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے جنت تیار ہے، جن کے لیے فرشتے منتظر تھے، انہیں بھی موت کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ موت کوئی آسان چیز نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی امت کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اسی لیے انہوں نے سکرت کی سختی اپنے اوپر لے لی۔ ہر سانس کے ساتھ آواز اور ہلکی ہوتی جا رہی تھی، لیکن زبان پر پھر بھی اللہ کا ذکر تھا، چہرے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں گہرا سکون، جیسے کسی مسافر کو منزل نظر آ رہی ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہم پھر رفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے بلند ساتھی کے پاس لے جا۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھا کہ اب دنیا سے محبت نہیں، اب صرف اللہ سے ملاقات باقی ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا ہاتھ دھیرے سے نیچے آ گیا، سانس رک گئی اور مدینہ جو ابھی تک سانس لے رہا تھا اچانک تھم گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ آخری لفظ، وہ لمحہ جہاں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور خاموشی بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، جیسے اس دنیا سے بات کم اور آسمان سے بات زیادہ ہو رہی ہو۔ آخری الفاظ جو زبان پر آئے، اللہم پھر رفیق اللہ، یا اللہ مجھے سب سے بلند ساتھی کے پاس بلا۔ اے لوگوں، یہ کوئی دعا نہیں، یہ ایک انتخاب تھا۔ دنیا یا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو چنا، اور پھر سر دھیرے سے جھک گیا۔ وہ ہونٹ جو کبھی جھوٹ نہیں بولے خاموش ہو گئے۔ وہ دل جو پوری امت کے لیے دھڑکتا تھا آج سکون میں آ گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ کی فضا جیسے ٹوٹ سی گئی۔ وہ گھر جہاں سے ہدایت نکلتی تھی آج خاموش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اپنا پیغام چھوڑ گئے، اپنی سنت، اپنی محبت اور اپنی امت۔ مدینہ رو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، مدینہ ہل گیا۔ گلیوں میں لوگ نکل آئے، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، کسی کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور اس بھیڑ میں ایک شخص ایسے بھی تھے سچ کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، آنکھوں میں غصہ، دل میں درد، ہاتھ میں تلوار، اور وہ زور سے بولے، جو کہے گا کہ نبی وفات ہو گئے میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اے لوگو، یہ غصہ نہیں تھا، یہ محبت تھی، یہ انکار نہیں تھا، یہ برداشت نہ کر پانے کا درد تھا۔ کیسے بولوں یہ بات؟ عمر کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور لوٹ کر آئے۔ پورا مدینہ رو رہا تھا۔ آج جب سب کچھ خاموش ہو چکا ہے، جب مدینہ بھی چپ ہے، جب آنسو بھی تھک گئے ہیں، تو ایک سوال رہ گیا۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہوں، کیا تم میری سنت پر چلے؟ کیا نماز کو تھامے رکھا؟ کیا تم میری امت کو جوڑنے والے بنے یا توڑنے والے؟ آج صرف رونا کافی نہیں، آج صرف آنسو بہا دینا کافی نہیں، آج صرف ایموشنل ہو جانا کافی نہیں، بدلنا ضروری ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے ہمارے ذریعے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دیوانہ بنا دے، ان کی محبت ہمارے دل میں زندہ رکھ، ہمیں صرف بولنے والا نہیں، چلنے والا امتی بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو سب کے سینے کو چیر دیتی ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری دن۔ یہ باتیں ہمیں بہت ہی ایموشنل کر دیتی ہے۔ ایسی ہی انسپیریشنل اور موٹیویشنل ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی فیلنگ لکھو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔